بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. رواہ البخاری. ارباب علم و دانش، آج میں آپ حضرات کے سامنے گلشن آفتاب رسالت، گلدستہ نبوت میں سے جس مبارک اور پاک باز ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ امیر المؤمنین مراد قلب رسول داماد علی المرتضیٰ، فاتح بیت المقدس، فاتح کیسر و کسریٰ، حاکم عناصر اربع، شہید منبر و محراب رسول، وزیر مصطفیٰ، مشیر مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، سسر مصطفیٰ، صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جی ہاں، جب میں گلدستہ نبوت کا مطالعہ کرتا ہوں تو ہر پھول اپنی خوشبو میں مہکتا نظر آتا ہے، اور جب بات کی جائے دامن اسلام کی تو ہر صحابی مرید بن کر کے آیا، لیکن قربان جاؤں فاروق تیری عظمت پر تو صرف صحابی ہی نہیں بلکہ مراد رسول اور انتخاب رب العالمین بن کر کے آیا۔ اسی لیے واہ عمر تیری ہمت و جرت کو سلام، اور کیوں نہ میں سلام عقیدت پیش کروں، اس لیے کہ جنہیں میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ میں رات کی تنہائیوں میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کے مانگا: اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ دنیا والوں پھر چشم فلک نے وہ حسین منظر دکھایا کہ جب حضور علیہ السلام اپنے جانثاروں کے ساتھ دار بنی ارقم میں تشریف فرما تھے کہ اچانک دستک دی گئی، دروازہ کھولا تو سامنے عمر کو کھڑا پایا۔ دنیا والوں وہ کیسا حسین منظر ہوگا کہ جب نبوت کا الم نشرح لک صدرک والا سینہ عدالت کے سینے کے ساتھ ملا ہوگا۔ پھر تاریخ نے وہ دن بھی دکھائے کہ جہاں نبوت کھڑے ہو کر امامت کراتی تھی، آج وہیں پر عدالت کھڑے ہو کر امامت کرا رہی ہے۔ حضرات ذی وقار، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون عمر کہ جن کی شان میں حضور علیہ السلام نے فرمایا: ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ جن کی عظمت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا: اثبت یا احد فانما علیک نبی او صدیق او شہیدان، کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا: لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ جن کے رعب اور دبدبے کو حضور علیہ السلام نے بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا: والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا قد سلک فجا غیر فجک، کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا: انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا: لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فإن یک فی امتی منہم فإن یک فی امتی احد فإنہ عمر۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کون عمر؟ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلیٰ عمر، بالا عمر، برتر عمر، ذات نبی
پاک پہ سو جان سے شیدہ عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر۔ حضرات، پھر تاریخ نے وہ المناک دن دکھایا کہ سن 24 ہجری یکم محرم الحرام کو گلشن اسلام کا یہ عظیم ستارہ جنت البقیع میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ اس لیے تو شاعر نے کہا تھا تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں حق کا بول بالا ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں حق کا بول بالا ہو، عرب کے رے گزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو، مساوات و عدالت کا پھر زمانے بھر میں چرچا ہو، وہی بر کے تجلی کے افق پر آشکارا ہو، وہی بر کے تجلی کے افق پر آشکارا ہو، بڑا غوغا ہے پھر کسرے جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق اٹھے پھر تو حق کا بول بالا ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔